مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وقال ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری، ٹھیک ہے، وقال ابو عبداللہ ای البخاری. جی یہ ترجمۃ الباب میں جو کبائر گناہ ہیں اس سلسلے میں بات چل رہی ہے. تو اوپر ماقبل میں بتلایا گیا تھا، اوپر کی جتنی بھی روایتیں ہیں، کہ جب مومن چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے یا ڈکیتی ڈالتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کبائر سے مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر تو حدیث میں کہ اس کا ایمان نکل جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کافر ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں جو اعتراض ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب مشکات نے دو جواب دیے. ایک جواب جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان واپس آ جاتا ہے جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے. جب تک وہ اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر کے اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو عاد اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے. پھر اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ کے اصابع سے اس کی مثال دی، اور تشبیہ کے اصابع انگلیوں کو داخل کرنا دوسرے کے اندر اس طریقے سے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ میں نہیں ملوث ہوتا ہے تو ایمان انسان کے ساتھ اس طرح ملا ہوا رہتا ہے، متصل رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے چوری اور زنا میں تو اس کا ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے دو انگلی ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ الگ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایمان اس کے جسم اور قلب سے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر جب واپس گناہ چھوڑ دیتا ہے تو ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے ملا دیا ہے. تو اس کو تشبیہ سے مثال دی. اور آگے ایک اور روایت آ رہی ہے جس میں اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے. راوی فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، چوری زنا کرتا ہے، تو اس وقت اس کا ایمان اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ گناہ کرتے رہتا ہے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا، اور جب اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان واپس آ جاتا ہے. اور دوسرا جواب جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں رہتا ہے، نور ایمان نکل جاتا ہے. ایمان تو باقی رہتا ہے لیکن ایمان کا جو نور ہے وہ نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر جب اس گناہ کو ترک کر دیتا ہے تو نور ایمان واپس آ جاتا ہے. تو یہاں پر کمال ایمان کی نفی مقصود ہے کہ وہ مومن نہیں رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کے ارتکاب کے وقت وہ کامل مومن نہیں رہتا ہے، اور جب اس ارتکاب کو ترک کر دیتا ہے تو وہ مکمل مومن ہو جاتا ہے. اور بعض مشائخ نے یہ جواب دیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مذکورہ کبائر کو انجام دیتا ہے تو وہ مقتضائے ایمان کے خلاف امور انجام دینے والا شمار ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے ایمان کی نفی کی گئی ہے. اور حدیث کے کہنے کا مقصود اور مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص مذکورہ امور اور کبائر کا ارتکاب کرتا ہے اس نے اقتضائے ایمان کے خلاف کر کے اس نے اپنے ایمان کو سلب کرنے کے راستے پر ڈال دیے. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو سلب ایمان کو اور ایمان کو ختم کرنے کے طرف لے جاتا ہے، اس لیے ان گناہوں سے احتراز کرنا چاہے، اس کا انجام سلب ایمان ہوتا ہے، اور یہ مومن کی شان نہیں ہے. اور بعض محدثین نے یہ جواب دیا ہے اور شارحین نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے وہ اتنا خطرناک اور سنگین گناہ ہے کہ اس کا ایمان نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی اس ایمان کو کل عدم قرار دی. ایمان تو باقی رہے گا، مومن تو رہے گا، لیکن یہ گناہ اتنا شدید ہے کہ اس کا ایمان کل عدم ہو جاتا ہے. جیسا کہ ماقبل میں بتایا گیا ہے کہ بعض مرتبہ
کسی چیز میں شدت پیدا کرنے کے لیے جو چیز گننے میں نہیں آتی ہے اس کو کل معدوم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ 4-5 جواب آپ کو دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جوابات دیے, تقریباً 8 سے 9 جواب دیے گئے ہیں. یہاں پر 5-6 کافی ہے. دیکھیے آگے پر ہو. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں. امام مسلم نے اس عبارت کا اضافہ کیا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے, پھر امام مسلم و بخاری نے اتفاق کر لیا کہ جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. جی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامت ہے, اور امام مسلم نے ان الفاظ کی زیادتی کی ہے. یعنی آیت المنافقی ثلاثن کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ کے الفاظ ہیں. یہ بخاری میں ہیں. یعنی تو مسلم کی عبارت کیا ہوگی؟ آیت المنافقی ثلاثن, منافق کی نشانی 3 ہے. اگرچہ روزہ رکھے, نماز پڑھے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتا رہے. پھر آگے کے جو الفاظ ہے اس میں بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ متفق یکساں ہیں. بس وَإِن صَامَ وَصَلَّى اتنے الفاظ کی زیادتی مسلم شریف میں ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ اس میں بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں. دونوں روایتیں ایک ہی ہیں. وہ کیا ہے آگے کی روایت؟ فَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب کلام کرے تو جھوٹ بولے, اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے, اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہاں پر ترجمۃ الباب کا دوسرا جز علامات المنافق کو بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے باب کے 2 جز پڑھے ہیں, ایک تو باب الکبائر اور ایک ہے باب علامات النفاق. تو یہاں پر ترجمۃ الباب کا جو دوسرا جز ہے اس حدیث سے اس دوسرے جز کو بیان کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ترجمۃ الباب اور حدیث کے الفاظ میں مطابقت نہیں, وہاں علامات ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ آیتن ہے. تو یا تو ترجمۃ الباب میں آیت النفاقی لانا چاہیے تھا, یا پھر کوئی ایسی حدیث لانی چاہیے تھی جہاں یوں لکھا ہو آیت المنافقی ثلاثن, تاکہ ترجمۃ الباب اور حدیث میں مطابقت ہو جاوے. تو صاحب مشکات نے اس حدیث کو لا کر کے اشارہ کر دیا کہ آیتن یہاں پر علامت ہی کے معنی میں ہے, اگرچہ آیت بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر آیتن علامتن کے معنی میں ہے. تو با اعتبار الفاظ دونوں الگ الگ ہے, لیکن با اعتبار معانی دونوں ایک ہی ہے, یکساں ہے. اس وجہ سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مطابقت ہو جائے گی, کوئی مخالفت نہیں ہے. اب حدیث کا مطلب اور ترجمہ ہوگا کہ منافق کی علامت اور نشانی 3 ہیں. جیسا کہ اوپر بھی علامت کا معنی آپ کو بتا دے, ما یعلم بہ الشیء, جس سے کسی چیز کا علم ہو, نشاندہی ہو, نشانی اور علامت. یہاں پر بھی آیتن اسی معنی میں ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ 3 باتیں اور یہ 3 امور موجود ہوں گے تو سمجھ لو کہ یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی ہے, اور یہ چیز اس کے منافق ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. پھر امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے اندر یہ 3 امور موجود ہو, یہ 3 بری خصلتیں موجود ہو, وہ منافق ہی کہلائے گا, اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے, روزہ رکھتا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ الفاظ کی جو زیادتی ہے تشدید کے لیے ہے, سختی کے لیے ہے,
کہ یہ 3 علامتیں اتنی بری ہیں کہ نماز کے باوجود بھی وہ منافق ہی کی طرح ہے، وہ منافق ہی کی طرح ہے۔ وہ 3 علامتیں اور خصلتیں کیا ہے منافق کی؟ پہلی چیز، جب بات کرتا ہے تو کذب بیانی سے کام لیتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ بیان کی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ تو 3 علامتیں ہو گئی جو حدیث میں بیان کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ایک اور بات آیت المنافقی ثلاثن میں دیکھ سکتے ہیں کہ آیت مفرد ہے اور ثلاثن یہ جمع کے درجے میں ہے، تو مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر آیت اسم جنس ہے اور اسم جنس قلیل اور کثیر دونوں کو شامل ہوتا ہے، اس وجہ سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہو جائے گی، کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ یہ ایک مشہور جواب ہے، اور بھی دیگر جوابات دیے گئے ہیں، لیکن یہ کافی ہے۔ دوسری بحث یہاں پر یہ ہے کہ منافق کی کل علامت احادیث کے ذخیرے میں کتنا بیان کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں 2 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ منافق کی علامتیں کل 4 ہے، 3 تو یہ حدیث میں ہیں، اور چوتھی علامت آگے کی روایت میں آ رہی مخاصمہ کرتے وقت گالی بکنا، یہ 4 علامت ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منافق کی علامت کل 5 ہے، کل 5 ہے، 3 تو یہ حدیث میں، چوتھی مخاصمہ، اور 5ویں علامت معاہدہ کرے تو اس کا لحاظ نہ کرے، یعنی اذا آہدہ غدارہ، جب معاہدہ کرے تو اس میں غداری سے کام لے، اس کا پاس و لحاظ نہ رکھے۔ اور جن حضرات نے کہا ہے کہ صرف 4 ہی ہے، تو انہوں نے اس روایت میں اذا وعدہ اخلفہ کی جو عبارت ہے اسی کے ساتھ اذا آہدہ غدرہ کو شامل کیا، یعنی یہ دونوں ہی علامت ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، نشانی اور خصلت ایک ہی ہے، یعنی وعدہ خلافی کرنا اور معاہدہ کا پاس و لحاظ نہ رکھنا یہ ایک ہی ہے، تو اگر اس کو ایک ہی کھانے میں شمار کرتے تو اس طریقے سے 4 علامتیں بن جاتی ہیں۔ اور اذا وعدہ اخلفا اور اذا آہدہ غدرہ دونوں کو الگ شمار کرتے ہیں تو پھر کل 5 علامتیں منافق کی بن جاتی ہیں۔ تو اگر یہ 5 علامتیں اس کے اندر پائی جائے تو وہ خالص منافق ہو جائے گا، کامل منافق ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے اندر یہ 5 علامتیں بیک وقت نہیں پائی جاتی ہیں تو منافق تو نہیں کہلائے گا، لیکن یوں کہا جائے گا کہ اس کے اندر منافق کی خصلتیں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک بات رک کر کے یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ نبی کے دور میں چونکہ نبی کو بتلا دیا گیا تھا کہ کون کون سے منافقین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں صراحتاً معلوم تھا، پھر جب ان منافقین کی عادتیں دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو خالص منافق ہوتے تھے ان کی آیت اور نشانی اور علامت کو ہائی لائٹ کیا اور امت کے سامنے پیش کیا کہ جن میں یہ عادتیں پائی گئی، جن میں یہ آیتیں دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ شخص منافق ہے۔ تو اب کیا اس دور میں بھی اگر کسی کے اندر یہ آیت اور علامت پائی جائے تو منافق کہلائے گا؟ یہ بعد والی گنتی میں بتلا دیں گے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق عملی اور نفاق اعتقادی۔ اس کی تقسیم شروع باب میں ترجمۃ الباب میں ہی ہم نے کر دیا تھا کہ مخلص مسلمان کو ہے، دل سے اللہ اور رسول کو مانتا ہے لیکن اس کے اندر بری عادتیں ہیں جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ہے نا، تو ایسا شخص منافق عملی کہلاتا ہے۔ اور جو زبان سے اقرار کلمہ کرتا ہے لیکن دل سے توحید اور رسالت کو نہیں مانتا ہے، ایسے شخص کو منافق اعتقادی کہتے۔ تو اس حدیث میں منافق عملی کا ذکر ہے کہ اگر کوئی خالص مسلمان ہے
اور مخلص مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر اتفاقاً یہ عادتیں پائی جا رہی ہے تو وہ منافق عملی کا مرتکب ہوگا، اور نفاق عملی اور ایمان دونوں ساتھ میں جمع ہو سکتا ہے، ان میں تضاد نہیں ہے۔ یا یہاں پر نفاق سے مراد نفاق عرفی مراد ہے، اور نفاق عرفی کیا ہے؟ اظہار و خلاف الباطن، باطن کے خلاف اظہار کرنا۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پر حدیث میں تشدید اور تغلیظ مقصود ہے کہ جن کے اندر یہ علامتیں پائی جائے تو وہ آہستہ آہستہ منافق کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر نفاق کی علامتیں پائے جانے کی وجہ سے اس کے ایمان کو خطرہ رہتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو علامتیں اور خصلتیں ہیں منافقین کی، تو اس کی وجہ سے کوئی منافق تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ مقدمہ اور خیمہ ہے نفاق کا۔ اسی طریقے سے جو چیز خیمہ اور نفاق کے لیے مقدمہ ہو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو آہستہ آہستہ اس راستے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ علی الدوام مراد ہے، اس لیے کہ حدیث میں اذا کا لفظ آیا ہے، اذا حدث کذب، اور اذا یہ یقین اور دوام کے لیے آتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص علی الدوام ان امور کو، ان خصلتوں کو اپنا لیتا ہے تو واقعتاً وہ منافق ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی سچ نہیں بولتا، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ خیانت کرتا ہے، ہمیشہ گالی بکتا ہے، تو اب سمجھ لو کہ یہ واقعتاً منافق ہی ہے۔ ہاں اکثر و بیشتر سچ بولتا ہے، کبھی کبھار جھوٹ بول لے، اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ برابر معاملہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار گالی بک لیتا ہے، ہمیشہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھار وہ خیانت کر لیتا ہے۔ تو اب یہ منافق کی خصلت اس کے اندر موجود ہے، لیکن منافق نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیز علی الدوام پائی جائے نہیں تو اب سمجھ لو کہ واقعتاً وہ منافق ہو گیا، اس لیے کہ ان امور کو علی الدوام اپنا لینا یہ علامت اور نشاندہی ہے اس بات کی کہ وہ واقعتاً منافق ہو گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ جن کے اندر یہ تین خصلتیں ہیں وہ منافق ہو گئے، منافق کی علامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کو، ان علامتوں کو اگر حلال سمجھے اور جائز سمجھے تو پھر وہ واقعتاً منافق ہو جائے گا۔ حدیث میں ان گناہوں کو کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اس پر بیانی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی بکنا، یہ حدیث کی روشنی میں اکبر الکبائر ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کو حلال سمجھے اور جائز سمجھے تو اب واقعتاً منافق اور کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے یہ اصول پڑھ لیا کہ حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال سمجھنا یہ نفاق اور کفر ہے۔ تو ان امور کو مستحیل سمجھنے والا شخص یہ منافق ہو جائے۔ اسی وجہ سے آگے کی روایت میں آیا ہے کہ جن میں یہ امور پائے جائے تو وہ خالص منافق ہے۔ تو اس حدیث کا محمل بھی یہی ہے کہ جو نفاق کی علامتیں ہیں اگر اس کو کوئی حلال سمجھ کے کرتے ہیں، یعنی وہ امور تو اس کے اندر موجود ہے، یہ علامت اس کے اندر موجود ہے اور اس کو برا سمجھتا نہیں بلکہ جائز سمجھ کر کے ان برائی کو، ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو منافقاً خالصاً کہا آگے کی روایت میں۔ تو یہاں پر اس حدیث میں بھی یہی مقصود ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ علامتیں پائی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ منافقین کی خصلتیں ہیں اور اس کے اندر منافق کی خصلت ہے، وہ منافق ہوا نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو حلال اور جائز سمجھنے لگے ان خصلتوں کو اور اس کو برا نہ سمجھے تو اب سمجھنے کو واقعتاً منافق ہو گیا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کو برا سمجھے، یعنی استطاعت ہے تو روکے رکھے، اور اگر گناہ کے روکنے کی استطاعت ہے تو کم از کم دل میں ہی برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اب اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، تو یہ تو ادنا درجہ ہے برا سمجھنا، اور اگر اس کی برائی ہی ختم ہو گئی دل سے اور اس کو حلال سمجھنے لگا تو ایمان کا جو ادنا درجہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، اب نفاق کی حد اور کفر کی حد میں داخل ہو جائے گا۔
اب آتے ہیں ان تینوں خصلتوں کی تفصیل۔ منافق کی پہلی خصلت کذب بیانی۔ کذب بیانی میں کذب شہادت، کذب تعریف، کذب مذاق سب شامل ہے۔ لہذا مذاقاً اگر آپ نے کذب بیان کیا یا اسی طریقے سے کسی کی تعریف کذباً بیان کر دیا حالانکہ اس کے اندر یہ اوصاف موجود نہیں ہیں، یا کسی کے خلاف آپ نے کذب شہادت دی تو یہ بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے والدین کبھی کبھار مذاق میں یا یوں ہی اپنے بچوں کو کہہ دیتے کہ فلاں کام کر لو، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، تو واقعتاً یہ کذب میں شامل ہے۔ اس سے والدین کو چاہیے کہ اگر اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ وہ آگے کی روایت میں بھی آ رہا ہے وعدہ اذا وعدہ اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے۔ تو والدین اپنے بچوں کو کہتے کہ فلاں کام کر لیا، جلدی سو جاؤ، ہم یہ چیز سامان دلا دیں گے، تو اس میں دو گناہ ہوگا۔ ایک تو وعدہ خلافی کی تعلیم اپنے بچے کو دے رہے اور دوسری بات آپ کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی ایسی چیز کا وعدہ کرے یا ایسی چیز کی لالچ دلائے جو آپ واقعتاً پورا کر سکیں، اور اگر آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس طرح کے وعدے اپنے بچے کو نہ کرو۔ اور کذب ایسی چیز ہے جو صرف شریعت اسلام میں ہی نہیں بلکہ تمام ملت میں، تمام مذاہب میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ اتنا سنگین جرم اور گناہ ہے کہ صرف شریعت محمدی میں ہی نہیں بلکہ دیگر ملتوں میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، حرام و ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے منافق کی علامت قرار دیا ہے، عامتاً مسلمانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ یعنی مذاق میں جھوٹ بولنا، مولوی نے اس کو اپنا شیوا بنا لیا، یہ بھی کذب میں شامل ہے۔ ہم ساتھی آپس میں مذاق کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہوا۔ اس لیے اس سے بھی احتراز کریں، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کذب کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، اور کبھی کبھار آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے جرم کو قبول کرنے کے بجائے بھی ہم کذب سے کام لیتے ہیں اور پھر تعویل کرتے ہیں کہ ہمارا مقصود یہ ہے اس کلام سے، یہ بھی کذب میں شامل ہے۔ اور مولوی تعویل کرنے میں فرسٹ نمبر ہے، یعنی مولوی کذب بیانی کا سہارا لے کر کے اس کو صادق، اپنے آپ کو صادق قرار دینے میں پہلا نمبر ہے اس کا۔ اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو احتراز کرے، اس لیے کہ یہ مذاقاً کذب میں شامل ہے، تمام کذب کی صورتیں کو مشتمل ہے اور شامل ہے۔ دوسری صورت اور دوسری خصلت جو منافق کی بیان کی گئی ہے کہ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اس کا ایک خاص محمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ وعدہ کر رہے ہیں اس وقت اس وعدے کو پورا کرنے کا عزم مصمم ہو، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یا حالات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے وقت پر آپ اس وعدے کو پورا نہ کر سکے، تو اب یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگا۔ یہی حال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب خضر نے وعدہ لیا تو اس وقت عزم مصمم تھا کہ ہم اس وعدے کو ضرور نبھائیں گے، لیکن وہ مجبور ہو گئے اس کے خلاف کرنے پر، اسے برداشت نہیں ہو سکا، تو اب وہ وعدہ خلافی کرنے والے شمار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باوقت وعدہ ان کا ارادہ عزم مصمم وعدے کو پاس و لحاظ رکھنا، اس کو پورا کرنے کا تھا، لیکن مجبوری کی وجہ سے یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے انہوں نے خلاف ورزی کر لی۔ بس اگر کوئی شخص وعدہ کرتے وقت اس کے دل میں کھوت ہے کہ دیکھ لیں گے بعد میں اگر ممکن ہے تو پورا کریں گے ورنہ چھوڑ دیں گے، تو سمجھ لو کہ یہ وعدہ خلافی میں شامل ہو، یہ منافق کی علامت و نشانی آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ وعدہ کر رہے کہ ہم نے اتنی مدت کے لیے قرضہ چاہیے، یا اتنی مدت کے لیے آپ کی کتاب چاہیے، اتنی مدت کے لیے آپ کا گھر چاہیے، اور اس وقت آپ کا عزم مصمم ہے کہ اس مدت کے مکمل ہونے پر ہم اس کے گھر کو یا اس کے گاڑی کو یا اس کے پیسے کو ضرور واپس کر دیں گے، لیکن حالات ایسے پیش آ گئے تو آپ وعدہ خلافی کرنے والے شمار نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے
اس کو اپنے ہیلے کا اور جواز کا راستہ نہ بنا لیں کہ ہم نے تو یہ کام کرتے وقت، وعدہ کرتے وقت عزم مصمم کر لیا کہ استاد ہم محنت سے پڑھیں گے، وعدہ کرتے ہیں نہ استاد آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اور پھر جب موقع آئے تو اس وقت کوئی کوشش نہ کریں اور اپنے دل میں یہ تسلی دے دے، دل ہی دل میں اور باطن میں، کہ ہم نے تو یہ کام کرتے وقت عزم مصمم کر لیا تھا، اب نہیں ہو پا رہا ہے، حالات سازگار نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جی اپنے دل کو ایک مرتبہ تسل لو کہ واقعتاً یہ حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وعدہ خلافی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو وہی فیصلہ کر سکتا ہے جس نے اپنے باطن اور قلب کو مزین کر لیا، ورنہ ہم جیسے فاسق لوگ کیا وعدہ خلافی، کیا وعدہ نبھائیں گے؟ ہمارے پاس جھوٹ کو سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے ہزاریں ہیلے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وعدہ کو وعدہ خلافی اور وعدہ خلافی کو وعدہ کے موافی کرنے کے لیے بھی ہزاروں ہیلے اور تعویلیں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز خیانت کرنا۔ ہر بار یہ بات تفصیلی طور پر ہم بیان کر چکے ہیں کہ خیانت صرف مال میں نہیں بلکہ اقوال میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے جس چیز کی آپ کو اجازت دی گئی ہے اس چیز کو ضرورت سے زائد استعمال کرنا، اس میں حد تجاوزی کرنا، وہ بھی خیانت میں شامل ہے۔ لہذا آپ کی جو ذمہ داری پڑھنے پڑھانے کی یا جس جاب میں اور ملازمت میں لگے ہوئے ہیں، اگر اس ذمہ داری کو آپ برابر نبھاتے نہیں ہیں تو آپ خائن شمار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی نے راز کی بات بتلائی اور اس نے کہا کہ کسی کو مت بتلانا، پھر بھی آپ نے اس کے راز کو افشا کیا، سب کے سامنے اس کو ظاہر کر دیا، تو یہ بھی خیانت میں شامل ہے۔ ہم اس کو خیانت ہی نہیں سمجھتے، ہمارے دلوں میں، دل و دماغ میں خیانت کی ایک ہی تصویر ہے اور وہ ہے مال میں خیانت کرنا۔ حالانکہ دوسرے کی باتوں کو جو راز رکھنے کو کہا گیا ہے اس کو بھی ظاہر کرنا، دوسرے کے سامنے اس کا افشا کرنا، یہ بھی خیانت میں شامل ہے۔ اور عامتاً یہ خیانت کی صورت مولویوں میں پائی جاتی ہے اور مسلمان میں خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ مال کی تو ہے ہی، لیکن عامتاً یہ دوسری صورت پائی جاتی ہے۔ اور تیسری صورت بھی ہمارے اندر ہے کہ امور میں اور ہمیں جن کاموں کی ذمہ داری دی گئی اس میں کوتاہی کرنا۔ پڑھنے کا وقت متعین کیا گیا ہے، مطالعے کا وقت متعین کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوتاہی کرتے اور ہم اس کو کبھی خیانت سمجھتے ہی نہیں۔ اور چوتھی علامت جو آگے کی روایت میں آ رہی ہے، اذا مخاصمہ کرنا، یعنی گالی گلوز بکنا۔ عرف عام میں جس چیز کو گالی اور برا سمجھا جاتا ہے وہ گالی میں شمار ہوگا۔ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عرف عام میں کسی عرف اس کو گالی نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسرے علاقے میں اس کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ بہار میں اگر کسی کو بہاری کہے تو اس کو گالی نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اگر کوئی جا رہا ہے اور اس کو یہ کہا جائے تو اس کو گالی یہاں پر سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس لفظ کو استعمال کرنا گالی میں شمار ہوگا۔ مولوی صاحب سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کے ایریے میں بہار شریف کے ہیں یا بہاری ہے، اس طرح کا الفاظ بولتے یا بنگالی بولتے آپ کے ایریے میں، تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس کا مدار عرف عام پر ہے کہ کس عرف میں کس چیز کو برا اور گالی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے اور بھی بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ اور کتاب الحدود میں گالی کس کو کہتے ہیں اس کا پورے ضابطہ اور اصول آپ نے پڑھ لیا کہ ہر وہ لفظ جو وصفی نہ ہو، عینی ہو، اور اشرف لوگ اس کو برا سمجھتے ہو اپنے معاشرے میں، یعنی اس طرح کے الفاظ بولنے سے اس پر حد جاری کی جائے گی۔ پھر حضرت نے بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں، تقریباً 1-2 صفحے میں بہت اچھی گالیاں بھی حضرت نے وہاں عربی زبان میں بیان کی، اس کی پوری تفصیل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں وقایا میں۔ آپ نے وہ پوری بحث پر کتاب جی 4 صفحے کی تشریح ہے۔
تو اس کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کا مدار خاص طور پر عرف عام پر ہے، اور فقہاء نے اس کے مستقل اصول اور اس کے لیے مستقل ضابطہ بیان کر دیا، جس کو آپ نے کتاب الحدود وقایہ جلد ثانی میں پڑھ لیا ہے، اس سے اس کو یہاں پر ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل منافق کی علامت اور خصلت شمار کیا ہے، وہ ہے اذا عاہد غدر، جیسا کہ حدیث میں آگے آ رہا ہے، یعنی معاہدہ کرے تو غداری کرے، اس کا پاس و لحاظ نہ رکھے۔ تو جن حضرات نے اس کو ایک ہی معنی یعنی وعدہ خلافی، یعنی وعدہ اخلف اور عاہدہ غدرہ کو ایک ہی شمار کیا ہے، تو ان کے قول کے مطابق وعدہ خلافی اور معاہدہ کو توڑنا ایک ہی چیز ہے، اور جنہوں نے اس کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وعدہ خلافی یہ ایک جانب سے ہوتا ہے، اور عہد شکنی معاہدہ کو توڑنا یہ جانبین سے ہوتا ہے، معاہدہ جانبین سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے، جیسے صلح حدیبیہ یہ معاہدہ تھا جانبین سے، اس کے خلاف کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ عاہدہ غدر، غدار کہا جائے گا ایسے شخص کو، یعنی وعدے کا خلاف معاہدے کا پاس و لحاظ نہ رکھنے والا، غدرہ کے معنی معاہدہ کا پاس و لحاظ نہ رکھنے والا۔ تو وعدہ خلافی کا تعلق ایک جانب سے ہوتا ہے، ایک ہی آدمی وعدہ کرتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی یہ آئندہ غلطی نہیں کریں گے، تو یہ وعدہ ایک ہی جانب سے تھا، اور معاہدہ یہ جانبین کی طرف سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو علیحدہ شمار کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چلیے آگے کی روایت۔ میں نے بتلا دیا کہ اس روایت سے مراد کیا ہے کہ یہ خصلت ہے اس کے اندر موجود ہے، اور ان خصلتوں کو وہ جائز سمجھتا ہے، یہ چیزیں اچھی ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، تو اب وہ خالص منافق ہو گیا، اسلام کے دائرے سے اور مسلمان کے دائرے سے نکل کر کے خالص منافق کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ اور جب تک وہ ان امور کو حلال اور جائز نہیں سمجھتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ منافق عملی ہے، منافق عملی یا منافق عرفی ہے، خالص منافق نہیں ہے۔ اور وہ شخص کہ جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے اس میں منافق کی ایک خصلت پائی گئی، یہاں تک کہ وہ اس سے رجوع کر لے، اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب خاصمہ کرے تو گالی دے۔ بس بیچ میں جو جملہ ہے کہ اگر ان چار علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے تو کہا جائے کہ اس کے اندر ایک منافق کی خصلت پائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین کی ساری علامتیں اور خصلتیں موجود نہیں ہیں، بلکہ ایک دو علامتیں موجود ہیں، تو اب ایسے شخص کو منافق نہیں کہا جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اس کا اندر منافق کی ایک علامت ہے، ایک خصلت اور ایک عادت ہے یا دو عادت ہے، لیکن اگر ساری پائی گئی تو اب کہا جائے گا کہ یہ منافق عملی ہو گیا ہے، اور اگر اس کو مستحل سمجھا، اس کو حلال سمجھتا ہے، تو اب کہا جائے کہ یہ منافق اعتقادی بھی بن چکا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ایک دو ہے تو ان علامتوں کو، عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے، جب ان عادتوں کو چھوڑ دے گا تو واپس خالص مومن ہو جائے گا، اور اگر ان کا ارتکاب کرے گا تو مومن تو رہے گا لیکن خالص مومن نہیں رہے گا، اور اگر ساری علامتیں پائی جائے تو اس کو منافق عملی کہا جائے گا، اور اگر اس سے باز آ جائے توبہ کر لے تو پھر واپس خالص مومن ہو جائے گا۔ باقی دوسرے الفاظ کی تشریح پہلے والی حدیث میں ہم کر چکے ہیں۔ چلیے
ادھر ادھر منہ مارنے والی بکری، اس بھاگنے والی بکری کی طرح ہے جو دو ریوروں کے درمیان میں ہو، تعیر الی حاضی، کبھی اس ریور کے وہاں بھاگتی ہے اور کبھی اس ریور کے وہاں بھاگتی رہتی ہیں. یعنی بعض بکریاں اتنی خواہش پرست ہوتی ہیں کہ جب ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو کبھی اس بکرے کے ریور میں جاتی ہے، وہاں پوری نہیں، تو اب بکریوں کا جو دوسرا ریور ہے وہاں دوسرے مذکر کو تلاش کر کے اپنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو منافقین بھی اسی خواہش پرست بکری کی طرح ہے، اور ان کی مثال اور یہ ضرب المثل ہے ان منافقین کے لیے کہ وہ بھی اپنی خواہش کبھی مسلمانوں کے پاس جا کر کے پورا کرتے اور کبھی اپنی خواہشات کو کافروں کے پاس جا کر کے پورا کرتے. جب دیکھا کہ مسلمانوں کو کامیابی اور فتح حاصل ہو رہی ہے اور ان کو مال غنیمت دیا جا رہا ہے اور خوب مال تقسیم ہو رہا ہے، تو ان کے قدم اسلام کی طرف بڑھ جاتے اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو مسلمان ہی. اور جب مسلمان کو فتح حاصل نہیں ہو تو ان کو شکست ہو رہی ہے، تو جو قدم اسلام کی طرف بڑھ رہے تھے اب وہ قدم رک جاتے ہیں. پھر کافروں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں انما معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ونحن مستہزئون، اور ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق کر رہے تھے. اسی طریقے سے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے مشوفی، تو ان کی مثال کیا ہے؟ بجلی کڑکتی ہے تو چلتے ہیں، اور جب بجلی بند ہو جاتی ہے کڑکنا تو پھر وہ رک جاتے. اس کی تفسیر وہاں آپ نے پڑھ لی ہے. ساوی نے اس تشبیہ کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. ان کا جو تفہیم انداز ہے وہ مجھے بہت پسند آیا ہے، اگرچہ دوسروں نے بھی اس پر کلام کیا ہے، لیکن ساوی وغیرہ نے بہت اچھا اس کی جو تشریح کی وضاحت کی ہے منافقین کی اس آیت کے ساتھ بہت اچھے انداز میں، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. بہرحال تو یہاں پر بھی یہی بتلانا مقصود ہے کہ بکری اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کبھی ادھر منہ مارتی کبھی ادھر منہ مارتی ہے. تو اسی طریقے سے ان کے اندر حد سے زیادہ خواہشات ہے، نفسانی خواہشات کے بت پرست ہے یہ لوگ. تو کبھی مسلمانوں کے پاس اور کبھی کافرین کے پاس جاتے ہیں اور زندگی بھر وہ حیران اور ششدر رہتے ہیں. اور بکری کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ماقبل میں نے بتایا، اس کی بزدلی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرح کی بکری عامتاً خواہش پرست ہوتی ہے، ان کی خواہش کبھی پوری ہوتی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بزدل اور کمزور بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بکرے سے اس کی تشبیہ نہیں دی ہے بلکہ بکری سے تشبیہ دی، اس لیے کہ وہ کمزور ہوتی ہے. تو منافقین بھی اسی طرح بزدل ہے. چلو
مخصوص نہ کرو نی یوم السبت یعنی ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرو، ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرو۔ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرو۔ پھر راوی فرماتے ہیں کہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے میری اتباع کرنے سے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ یقیناً حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ انہی کی ذریت میں سے نبی پیدا ہوں گے، اور ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس روایت کو امام ترمذی، امام ابو داؤد کا صحیح کہنا ہے۔ جی الفصل الثانی، راوی صفوان بن عسال، ان کا اسم گرامی ہے، قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے بہت کم روایات مروی ہیں۔ قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سے بہت کم روایات مروی ہیں۔ فتح فارس کے بعد کوفہ چلے گئے تھے۔ فتح فارس کے بعد کوفہ چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 غزوات میں شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 غزوات میں شریک رہے ہیں۔ اہل کوفہ کے پاس ان کی روایات زیادہ ہیں۔ اہل کوفہ کے پاس ان کی روایات زیادہ ہیں۔ حضرت صفوان بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے پاس ہم چلتے ہیں، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کو نبی مت کہہ، اس لیے کہ اگر انہوں نے سن لیا تو ان کی آنکھیں چار ہو جائے گی، ہے نا جی۔ ایک یہودی مدینہ آیا دوسرے یہودی کے پاس، اب میزبان یہودی اور مہمان دونوں ملے۔ اس مہمان یہودی نے میزبان یہودی سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نبی ہے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، چلو ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو میزبان نے کہا آئندہ ان کو وہاں نبی مت بولنا، ہے نا، اگر بولیں گے تو ان کی آنکھیں چار ہو جائے گی۔ کتنی آنکھ ہو جائیں گی؟ 2 کے بجائے 4 آنکھیں ہو جائے گی، اس لیے وہاں ان کو نبی مت بولیو۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جب ان کی بات ہو گئی اس طریقے سے، دونوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا کہ وہاں ان کو نبی بولنا نہیں ہے، دونوں چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احکامات کے بارے میں سوال کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکامات کو تفصیلی طور پر بتلایا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعتاً نبی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر چومنے لگ گئے اور کہا کہ ہم آپ کو برحق نبی مانتے ہیں۔ اور نشہدو جو روایت کے اندر ہے وہ نعلمو کے معنی میں ہے، یعنی انہوں نے نبی کی شہادت کا اعتراف نہیں کیا اور نبی کی رسالت کو مانا نہیں، یعنی دل سے ماننا، دل سے ماننا، صرف زبانی طور پر اقرار کر لیا تھا لیکن دل سے مانا نہیں۔ اور ماقبل میں بتایا کہ صرف دل سے جان لینا اور مان لینا کہ یہ برحق نبی ہے، لیکن اس نبی کی اطاعت اور تابعداری کو قبول نہ کرنا یہ انسان کو مومن اور مسلمان نہیں بناتا۔ اس لیے کہ بہت سارے یہود نبی کو نبی جانتے تھے اور مانتے بھی تھے کہ یہ نبی ہے، لیکن نبی کی تابعداروں کو قبول نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے چچا اعتراف کرتے تھے اور مانتے تھے کہ نبی برحق ہے، لیکن نبی کی تابعداری کو قبول نہیں کیا، اس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، البتہ ان کو جہنم میں سب سے ادنا عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ روایت میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا سن لیا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، نشہد ای نعلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ برحق ہیں لیکن آپ کی تابعداری ہم قبول
نہیں کریں گے۔ یہ اس پوری حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ۔ اب اس حدیث کے متعلق چند مباحث۔ پہلی بحث کہ اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے۔ تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس حدیث کا ترجمۃ الباب کا دوسرا جز یعنی علامات النفاق سے ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس حدیث کا ترجمۃ الباب کے پہلے جز یعنی کبائر سے متعلق ہے۔ اس وجہ سے کہ حدیث میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے وہ لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور شرک یہ اکبر الکبائر ہے، لہذا اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے مناسبت پہلے جز سے ہے یعنی باب الکبائر سے ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اس حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب کے دوسرے جز یعنی باب علامات النفاق سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اعتراف تو کر لیا کہ آپ نبی ہے، پھر کہا کہ ہم آپ کو نبی مانتے لیکن آپ کو نبی قبول نہیں کریں گے، آپ کے تابعداری اور اطاعت ہمیں منظور نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیا بہانہ کیا کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے، اور دوسری وجہ یہ کہ ہمارے نبی داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ہمارے خاندان میں اور اولاد میں نبی پیدا ہوتے رہیں گے، تو ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ آپ کے بعد بھی داؤد کے خاندان میں سے کوئی نبی پیدا ہو جائے تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، آپ کی نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہانہ تھا اپنے آپ کو چھٹکارا دینے کے لیے، یعنی یہ دو چیزیں انہوں نے بطور بہانے کے پیش کیا ہے کہ یہود ہمیں قتل کر دیں گے، اور ابھی ایک اور نبی آنا باقی ہے داؤد علیہ السلام کے اولاد میں، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمارے خاندان میں قیامت تک نبی پیدا ہوتا رہے، تو ظاہر بات ان کی دعا قبول ہوگی، تو اب عنقریب ایک اور نبی پیدا ہوگا، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اس طرح کا جھوٹ بولا، اور اسی کو کہتے ہیں نفاق عرفی، یعنی خلاف اظہار و خلاف الباطن، باطن کے علاوہ کا اظہار کرنا۔ باطن میں تو یہی ہے کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، یعنی ہم کیوں مانیں ان کو نبی، لیکن زبان سے یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں ہم واقعتاً مجبور ہیں، تو دل میں تو نبی کو ماننا ہے نہیں، بس ظاہری طور پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہم واقعتاً مجبور ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث کا ترجمۃ الباب کے دوسرے جز علامت النفاق سے تعلق ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں نفاق عرفی کو بیان کیا گیا، نفاق عرفی کو بیان کیا گیا۔ یہ تو حدیث کا ترجمۃ الباب سے تعلق۔ پھر اس میزبان نے کہا کہ ان کے وہاں یوں مت کہیو کہ یہ نبی ہے ورنہ ان کی آنکھیں چار ہو جائے گی۔ تو آنکھ چار ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے غایت سرور کی طرف، کہ اگر تم نے ان کو نبی کہہ دیا تو بہت فارم میں آ جائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ اچھا یہ لوگ بھی ہمیں نبی کہہ رہے ہیں، ہاں، اور ہمیں ان کو خوش نہیں کرنا ہے، ہاں، یعنی یہ ہمارا دشمن ہے، مد مقابل ہے، تو ان کی تعریف ہی نہیں کرنی ہے، ورنہ تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ نبی ہے تو کہیں وہ فارم میں نہ آ جائے، خوش نہ ہو جائے۔ اور یہ عامتاً جو حاسد ہوتا ہے اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ دل سے اس کی خوبیوں کو مانگتا ہے، لیکن اتنا حسد بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک اچھا لفظ بھی بولنا پسند نہیں کرتا ہے، اس بنیاد پر کہ کہیں اس کا مقام نہ بڑھ جائے، وہ خوش نہ ہو جاوے۔ یہ یہودی کی علامت ہے، ایک کتاب ہے یہودی کی 40 علامات، ابھی تو اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، ملتی نہیں ہے بازار میں کتاب، لیکن کسی زمانے میں ملتی تو میں نے اس کو خرید لیا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ تو اس میں ان کے اندر کیا کیا علامتیں ہیں، وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، ان کے حربے کیا، اس کو تفصیلی طور پر اس پورے پول کو کھول دیا ہے۔ فوروسی ملک کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، بہت زبردست کتاب، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ خیر، تو وہاں ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے، حسد، یعنی حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو حق بات قبول کرنے سے روک لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہودی جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے اور آج بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام صحیح مذہب ہے، پھر بھی وہ اسلام کو کیوں قبول نہیں کرتے ہیں؟ حسد۔
اور ظاہری بات ہے جب آپ کسی کی تعریف کریں گے، آپ کا مد مقابل آپ کا دشمن آپ کی تعریف کرے گا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ چلو اب میرا دشمن میرے موافق ہو گیا ہے، اب ہماری دشمنی ختم ہو گئی، لیکن ان کو یہ کرنا مقصود نہیں تھا۔ اور کنایا اور حقیقت میں کس طرح مناسبت ہے؟ چار آنکھوں اور غایت سرور میں بھی مناسبت ہونی چاہیے نا، حقیقت اور کنایا میں جی۔ تو عامتاً خوشی میں انسان کی بینائی بڑھ جاتی ہے، سرور میں انسان کی بینائی بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے کہا کہ 2 آنکھ کے بجائے 4، یعنی ان کی بینائی اور مزید بڑھ جائے گی خوشی کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ فراق یوسف کے غم میں یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، تو خوشی میں بینائی بڑھتی ہے اور غمی میں بینائی کمزور ہوتی ہے جی۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ شدت انتظار کی طرف کنایا ہے کہ اگر آپ نے ان کو نبی کہہ دیا ان کے وہاں پہنچ کر کے، تو پھر نبی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی اور یہ انتظار کریں گے کہ آج مجھے نبی مان لیا ہے تو کب میری تابعداری قبول کریں گے، تو کہیں وہ انتظار میں نہ رہے اور اس امید میں نہ رہ جائے، دھوکے میں نہ رہ جائے کہ اب ہم نے اس کو نبی مان لیا تو ہم ان کی تابعداری بھی کریں گے، ان کی رسالت کے تابع ہو جائیں گے، اس لیے وہاں ان کو نبی مت کہنا، ورنہ پھر وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے ہے نا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ یوں فلاں دھکا، اور ہمیں بننا ہے نہیں مسلمان، بس یہ جانچنا ہے کہ واقعی وہ نبی ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی دھکوسلے دعوے کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے امتحان لینا لوگوں کا، کیوں سامنے والے کا امتحان لیتے ہیں؟ مقصود ہوتا ہے اس کو ذلیل کرنا، اس کو مقصود کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا، ان کے لڑکوں نے ہے نا کہ کہا کہ ہم سن رہے کہ یوسف کی بو آ رہی ہے، تو کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ واقعہ بہت بات لمبی ہو جائے تو، اور بھی بہت سارے استعمال بیان کیے ہیں لیکن اتنا کافی نہیں، بس اعلیٰ ان آیات بینات سے اب سبق رہے گا، دماغ چاہیے۔ سالانہ سے پہلے آپ کا جواب دے دیں گے اگر وقت رہا تو۔ اللہ ان آیات بینات، دونوں نے آیت بینات کے متعلق سوال کیا۔ 2 نسخے ہیں، ایک نسخہ میں ان آیات 90 ہیں۔ اب حدیث کا ترجمہ ہوگا کہ ان 2 یہودیوں نے 9 علامات 9 احکامات کے بارے میں سوال کیا، اور ایک وہ ہے جو ہمارے نسخے میں ہے ان آیات بینات، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں پر الفاظ ان آیات بینات کے بجائے ان آیات 90 ہیں، یعنی ان یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 آیات کے بارے میں اس کا متعلق سوال کیا ہے۔ ملا علی قاری نے مرقات میں اسی طریقے سے دیگر شارحین نے کہا ہے کہ یہاں پر 90 آیات کے الفاظ ہونا زیادہ مناسب ہے دیگر روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اب ان یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 90 آیات 9 آیاتوں کے بارے میں سوال کیا۔ 9 آیات سے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں 2 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 90 آیات سے مراد وہ 9 معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے امت کے سامنے پیش کیا، ان کی امت اور قوم کے سامنے پیش کیا، جیسے تدی وغیرہ کا ہونا، تدی کا عذاب ہے، سمندر کا خون ہو جانا۔ تو اب یہ سوال موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات کیسے ہوئے؟ تو اس طریقے پر کہ ان کے قوم پر یہ عذاب نازل ہوا، پھر انہی کی دعا سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی یہ عذاب اتلا، اس عذاب کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے یوں کہتے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے اور آپ اپنی بددعا اور جو عذاب اور قحط ہمارے اوپر نازل ہے اس کو ہٹا لیجئے گا۔ لیکن پھر جیسے ہی ان کا عذاب ہٹ جاتا تو پھر واپس حد درمی پر اڑ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تقریباً قرآن پاک میں 9 آیات اور 3
9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو اسی کے متعلق وہ یہودی سوال کرنا چاہ رہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ حدیث میں تو وہ 9 علامتیں موجود نہیں ہیں، دور دور تک ان 9 آیات کو بیان نہیں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کو بیان نہیں کیا ہے. تو اب سائل کا سوال اور مسئول نے جو جواب دیا اس پر مطابقت اور مناسبت نہیں ہے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ انہوں نے ان 9 آیات کے بارے میں تو سوال کیا تھا، لیکن چونکہ وہ آیات اور 9 معجزات بالکل واضح تھے، اس لیے راوی نے اس کو ذکر نہیں کر دیا اور اختصار کے پیش نظر روایت میں اس کو ذکر نہیں کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جواب میں اضافہ کرتے ہوئے اور 9 احکامات کو بیان کیا ہے جو آگے روایت میں راوی نے ذکر کر دیا ہے. یہ بات شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر 9 آیات سے مراد ایسے 9 احکامات جو اس امت میں اور ماقبل والی امتوں میں مشترک اور برابر ہے. اب ان یہودیوں کا سوال کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں ایسی 9 علامتیں، ایسی 9 آیات اور احکامات بتلائے جو امت محمدی اور اس سے پہلی امتوں کے درمیان میں مشترک تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 احکامات ایسے بتلائے جو اس امت اور ماقبل والی امتوں میں مشترک تھا. وہ کون سے 9 آیات اور 9 احکامات ہیں؟ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جس طریقے سے اس امت میں شرک منع ہے، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان میں بھی شرک منع تھا. با الفاظ دیگر اس امت اور دیگر امت توحید میں متفق ہیں، اصولی مسائل میں یعنی اعتقاد توحید میں سب مشترک ہیں، فروعی مسائل میں مختلف بھی ہیں. اس امت میں فروعی مسائل میں کافی آسانی سے کام لیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلی امتوں کے مسائل میں اور احکامات میں کافی شدت تھی فروعی مسائل میں. اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تو اس حصے کو کاٹ دینا ضروری ہوتا، اور اگر گناہ ہو جاتا تو باقی شکل ایک ہی تھے، اپنے آپ کو قتل کر دینا. اور اگر جسم پر ناپاکی لگ جاتی تو اس ناپاکی کو پاک کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس کھال کو آپ اتار دیں. اسی طریقے سے جو معبد گاہیں تھی اسی میں آپ عبادت کر سکتے تھے، ہر جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے تھے. جبکہ اس امت میں جہاں چاہے، جس وقت چاہے، مشکات کی کلاس میں چاہے یا روم میں چاہے یا بیت الخلاء میں چاہے، لیکن ناپاک نہ ہو، بشرطے کہ ناپاک نہ، وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جی بیت الخلاء سے اپنا یہاں مراد نہیں ہے مولوی صاحب، یعنی پہلا حکم ہو گیا. دوسرا حکم چوری مت کرو. جس طریقے سے اس امت میں چوری منع ہے، اگلی امتوں میں بھی چوری منع رہا ہے. اس فعل کو سب ہی لوگوں نے برا سمجھا ہے، آج بھی اور پہلے بھی، اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ آئے چوری کو برا سمجھتے تھے. دوسرا حکم زنا کرنا اس امت میں بھی حرام تھا، ماقبل کی امتوں میں بھی حرام تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب مذہب عیسائیت اور اس مذہب یہودیت میں زنا حرام ہے، زنا حرام ہے، اور یہ اس امت میں اور ماقبل کی شریعت میں بھی ناجائز اور حرام تھا، تو اب اس کو جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے وہ ہم جنس پرستی کے جواز، بلکہ اس کو قانونی طور پر اس کی اجازت دی گئی کہ ہم جنس پرستی صرف جائز ہی نہیں بلکہ آپس میں شادی کرنا بھی درست ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قوم لوط کے فعل کو انہوں نے صرف جائز ہی قرار دیا ہے، بلکہ اس طرح کی حرکت کر کے شادی کرنا بھی لیگل ہے. جس طرح مغربی ممالک میں اس کی اجازت ہے، یہاں پر بھی اس کی اجازت مل چکی ہے. کہ اس کی اجازت کیوں ہے؟ چلیے یہ علامت قیامت میں آپ پڑھ لینا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ناجائز طریقے سے قتال اس شریعت میں بھی ناجائز، ماقبل شریعت میں بھی ناجائز. 4 حکم ہو گیا. اس کی تفسیر الا بالحق ماقبل میں آ چکی، اس وجہ سے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. 5ویں چیز وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ يَقْتُلَهُ. بری کے معنی نردوش، بے گناہ، ٹھیک ہے، جس کا کوئی گناہ نہ ہو، جس کو ہم نے کہا غیر مجرم. تو غیر مجرم کو
بادشاہ کے پاس لے جائے تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے. یہ آج بھی ناجائز، اس سے پہلے بھی ناجائز تھا. یہاں پر بادشاہ سے مراد ہر صاحب اقتدار جس کو قدرت حاصل ہو، کسی بے گناہ شخص کو کسی غلط کیس میں پھنسا کر کے اس کو سولی پر چڑھا دینا، قتل کروا دینا، یہ اس امت میں بھی ناجائز اور اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں وہ بھی ناجائز کے قائل تھی. 5 چیز ہو گئی. یعنی وَلَا تَسْحَرُ، سادس حکم سحر نہ کرنا. سحر کا بالخصوص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں یہ بیماری عام تھی، سحر کرنا یہودیوں میں، اور اس کی تفصیل ہم نے بلیک میجک کے ماتحت بیان کر دیا ہے. چلیے وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، یعنی 7ویں چیز ربا مت کھاؤ، اس کی بھی تفصیل آ چکی ہے. وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً وَمُحْصِنَةً، دونوں ضبط ہے. محسنہ بکسر الصاد و بفتح الصاد، محسنہ اور محسنہ. یعنی محسن اور محسن کس کو کہتے ہیں؟ کتاب الحدود میں باب حد القذف میں آپ نے محسن اور محسن کی تعریف پڑھی ہے کہ 5 اوصاف جس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو محسن اور محسن کہتے ہیں، جس میں سے ایک وصف نمایاں ہے پاک دامن ہونا. تو پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگائے. پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے کا گناہ اتنا سخت ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے حد قذف کے طور پر، اور آخرت میں بھی دی جائے گی. یہ 7ویں چیز ہے. اور 8ویں چیز کیا ہے؟ 8 ہو گئی. اب یہ 9ویں چیز ہے. جی اب 9 چیز ہو گئی ہے، آگے جا کر کے 10 ہو جائے گا، اس پر اشکال ہوگا. جی پھر بعد میں اس کا جواب دوں گا میں. تو 9ویں چیز کہ میدان کارزار سے نہ بھاگو. اس کی بھی تفصیل ماقبل میں آ چکی ہے کہ مغنی میں ابن قدامہ نے 3 صورتوں میں میدان کارزار سے بھاگنے کی اجازت دی ہے، جس کی تفصیل ابن قدامہ نے ماقبل میں ذکر کر دیا ہے. اور یہ خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کی کیا عادت تھی کہ تم اور تمہارا رب قتال کرے، ہم تو یہاں پر بیٹھیں گے اور پیاز اور لہسن کھائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تم جاؤ اور تمہارا رب جانے، ہم تو کچھ جانتے نہیں. ایسی نفت قوم تھی، اللہ حفاظت فرمائے. جی وعلیکم خاصتاً، اور 10واں حکم یعنی کہ تم پر خاص طور پر لازم ہے اے یہودیوں کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرو. 9 سوال کیے اور 10 حکم بتلائے. اس کی وجہ افادہ اور استفادہ، علم میں اضافے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 10ویں حکم کا اضافہ کر دیا. سائل کے سوالات تو 9 ہی تھے، جوابات بھی 9 ہی ملنے چاہیے تھے، لیکن اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ ان کو مزید فائدہ ہو، ان کے علمی فائدہ ہو. تو اس علمی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اضافہ کر دیا اور 10ویں چیز اور 10ویں بات کا بھی اضافہ کر دیا. اور 10ویں حکم کیا ہے؟ 10واں حکم یہ ہے کہ ہفتے کے دن تجاوز نہ کرو. اصل میں ہفتے کے دن میں ان کو چند چیزیں کرنے کی ممانعت تھی، جیسے کہ شکار کرنا وغیرہ سمندر میں، لیکن پھر بھی وہ کرتے تھے اور پھر ہلا کرتے تھے. ہے نا؟ وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا جلالین وغیرہ میں کیا ہلا کرتے تھے، پڑھ لیا ہے کہ نہیں؟ جی پھر وہاں یہ بحث چلتی ہے کہ ان کو بندروں کی شکل بنا دیا گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ گناہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، لیکن سبھی کو بندر بنا دیا گیا، اور ان کے بچے، ان کے اولاد، انہوں نے تو کچھ غلطی نہیں کی. تو کیا آبا کی گناہوں کی سزا ابنا کو بھی ملتی ہے؟ یعنی آبا جو گناہ کرتے اس کی سزا بچوں کو بھی دیا جائے گا. وہاں پڑھ لیا ہوگا آپ نے. فتقبلها پڑھ لیا ہے نا آپ نے. یدیہ ورجلیہ، یعنی ان دونوں یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین اور رجلین کا بوسہ دیا، چوم لیا. ٹھیک ہے، صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پیر. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر ایک صفت ہے دکھاوا، یعنی کود کود کر کے بڑا ہوا ہوتا ہے.
اپنے آپ کو بہت مہذب اور اچھا پیش کرنا کہ ہم آپ کے کتنے معتقد ہوتے ہیں لیکن اندر میں وہ بکس لیے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی یہی حال ہے ان لوگوں کا کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں اپنے فوج کو بیچ کر کے یہ امت پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مسلمان کی حکومت ہے ان کے جو مجاہدین ہیں ان کی جو حکومت ہے اس کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے اور ہم پبلک کو اس ظلم سے بچا رہے ہیں. یہ اس وقت بھی عادت تھی اور ابھی بھی ان کی عادت ہے. کرنا کچھ اور ہے اور دکھانا کچھ اور ہے. تو ایمان تو لانا نہیں تھا لیکن دیکھو کیسا دکھاوا کیا کہ واقعتاً ہم آپ کے اتنے معتقد ہیں کہ صرف یدین ہی نہیں بلکہ قدمین بھی آپ کے چوم لیں گے. اور انہوں نے ایسا کیا اور اللہ کے رسول نے منع بھی نہیں کیا. اب یہاں پر ایک مسئلہ چلتا ہے کہ قدم بوسی، یدین بوسی اور جبین بوسی یہ تینوں جائز ہے یا نہیں. تو یدین اور جبین بوسی یہ بالاتفاق عندنا جائز ہے بوقت ملاقات اور بوقت رخصت، دو شرطوں کے ساتھ. یعنی کہ جس کے آپ ہاتھ چوم رہے ہیں، جن ہاتھوں کو آپ بوسہ دے رہے ہیں اور جن کے پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں وہ قابل تعظیم ہو اور وہ اس کی خواہش نہ رکھتے ہو. لہذا جو شخص غیر قابل تعظیم ہے، قابل تعظیم نہیں ہے، آپ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، پیشانی کو چوم رہے ہیں، ناجائز ہے. قابل تعظیم اشخاص والدین، اساتذہ، شیخ اور منصف بادشاہ وغیرہ، منصف حکمراں. بوقت ملاقات اور بوقت رخصت دونوں وقت جائز ہے. ملاقات کی آپ چوم سکتے ہیں ان کی پیشانی، ان کے ہاتھ، لیکن پہلے جس شیخ کی آپ جبین بوسی کر رہے ہیں معلوم کریں کہ ان کو پسند ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اگر شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کوئی شیخ ہے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. سمجھ میں وہیں آپ کو تھپڑ رسید کر دیں گے. یہ اظہار شفقت کے لیے، وہ بھی جب نابالغ ہو. جب بالغ ہو جاوے تو حرمت مصاہرت کے خطرے کی بنیاد پر صدن للباب، فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ہمارے فقہاء نے منع کیا. اس لیے بوقت رخصتی باپ اپنی بیٹی کو بوسہ نہ دے اور ماں اپنے بیٹے کو بوسہ نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ حرمت مصاہرت کے ثبوت کے لیے جانبین سے شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. صرف ایک جانب سے شہوت پیدا ہو جاوے تو یہ حرمت مصاہرت کے لیے کافی ہے. اور شہوت کا مطلب کیا ہے کہ جس کا ہو وہ اوپر ہو جاوے اور جس کا پہلے سے اوپر ہے مزید اور بڑھ جاوے، اور جس کا نہ ہو دل ہی دل میں گدگدی اور تلذذ محسوس کرے. وقایہ پڑھنے والے طلبہ سمجھ گئے ہوں گے، دوسرے جنہوں نے نہیں پڑھا واللہ عالم سمجھے کہ نہیں سمجھے. تو اگرچہ ابو کا کھڑا نہیں ہوا ہے لیکن اگر بیٹی کے دل میں تلذذ محسوس ہو گیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی. اس کی امی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یعنی اس باپ کی بیوی حرام ہو گئی. سمجھ گئے جی. تو جب تک نابالغ ہے تو اجازت ہے اظہار شفقت، اظہار محبت کے لیے. بالغ ہونے کے بعد اس سے نہایت ہی احتراز کرنا ضروری ہے، لیکن غیروں کی دیکھا دیکھی میں ہم بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ رواج بہت پایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ مسئلے میں جہالت، مسئلے میں جہالت. جی خیر، تو یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، قابل تعظیم ہو اور جب کہ وہ اس کی خواہش اور اس کا دل دادا نہ ہو. یعنی کوئی شخص قابل تعظیم آپ سے بڑا ہے عمر میں لیکن اس کے ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ لوگ میرا اکرام کرے، جب بھی میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جاوے، جس کی وجہ سے اس کے عجب اور تکبر میں اضافہ ہوتا ہے. تو پھر ایسے شخص کے لیے کھڑا ہونا یا ان کے قدم بوسی وغیرہ کرنا ہے، ہاتھ بوسی وغیرہ کرنا، یہ
صحیح نہیں ہے. لیکن اب اس کے دل میں کیا ہے واللہ اعلم بالصواب ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاؤ یا ان کے لیے جگہ دو تو مقصود کیا ہے؟ آپ کی تربیت مقصود ہے یا واقعتاً وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے اس طرح کی حرکت کر رہا ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا متعذر ہے، مشکل ہے. رجلین بوسی، قدمین بوسی، اس کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے چاہے قابل تعظیم ہو. لہذا قابل تعظیم اشخاص کی قدمین کو بوسہ دینا اس شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو کیا ہے فتقبل القدمین، قدمین کو بوسہ دیا حدیث میں، تو اگر اس شریعت میں ممنوع ہے تو اللہ کے رسول نے کیوں منع نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے مکلف نہیں تھے، اور جو شخص غیر مکلف ہو اس کو کسی چیز سے منع نہیں کیا جا سکتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہوگی کہ اس میں ان کی پستی اور ذلتی مقصود ہے، اور اسلام کی حوصلہ افزائی اور اسلام کی شان اس میں طبقتی ہے. تو اسلام کی شان کو ظاہر کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا کہ اسلام کی شان یہ ہے کہ جو شخص اس کی حقیقت کو جانے تو انسان قدموں میں گرے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. فرشتہ ہے اور فرشتہ احکام شریعہ کے مکلف نہیں ہوتے ہیں. ما قبل میں اسی بحث کے زمرے میں یہ بات آ چکی تھی حدیث جبرائیل میں، تو اس نے سلام نہیں کیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے، حالانکہ سلام کا جواب اسی طرح اجازت کے بغیر داخل ہو گئے تھے، حالانکہ اجازت لینی چاہیے تھی. تو وہاں یہی جواب دیا گیا تھا کہ اجازت لینا اور سلام کر کے کسی مجلس میں داخل ہونا یہ انسان اس کے مکلف ہے، فرشتہ اس کے مکلف نہیں، فرشتہ احکام شریعہ کے مکلف نہیں ہوتے. وقال نشہد انک نبی، صبح میں بتلا دیا گیا تھا کہ یہاں پر نشہد نعلم کے معنی میں ہم جانتے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں. پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ کس چیز نے تم کو روکے رکھا ہے میری اتباع کرنے سے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ان کی ذریت میں اولاد میں ضرور ایک نبی پیدا ہوتا رہے گا، اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں تو یہود ہمیں قتل کر دے. کیسا بہانہ پیش کیا؟ ایمان قبول نہیں کرنا، نبی کے تابعدار ان کو منظور نہیں. اور بہانہ کیا پیش کیا کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کی ذریات اور اولاد میں نبی پیدا ہوتے رہیں گے، لہذا جب ان کی اولاد میں سے کوئی نبی آئے گا تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، آپ کے اوپر ابھی ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری قوم کو اور برادری کو پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اب یہ جو انہوں نے پہلا بہانہ پیش کیا کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کی قوم میں اور ذریت میں نبی پیدا ہوتے رہے، تو کیا واقعتاً داؤد علیہ السلام نے ایسی دعا کی کہ قیامت تک ان کے خاندان میں اور ان کے اولاد میں نبی پیدا ہوتے رہے؟ تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ اختراع ہے، تہمت ان کے اوپر، اور ان کی عادت تھی نبیوں پر تہمت لگانا، یہ بھی ایک بات معلوم تھی. تو پھر ہم جیسے کیا چیز ہے آج مسلمانوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ نہیں دہشت گرد ہے، تو انہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں کو نہیں چھوڑا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ان کی عادت ہے تہمت لگانا ایک طرح. اور بعض حضرات نے کہا کہ اگر مان بھی لے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی آخر الزمان کے پیدا ہونے تک میری خاندان میں اللہ، میری ذریات میں اللہ کوئی نہ کوئی نبی پیدا کرتے رہنا، اور نبی آخر الزمان کے بعد بنو اسماعیل میں نبی پیدا ہوگا. تو بنی داؤد میں نبی کب تک پیدا ہوتے رہیں گے؟ نبی آخر الزمان تک. اور نبی آخر الزمان کے بعد بنو اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کی آل میں نبی پیدا ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. لہذا یہ بہانہ پیدا کرنا
کہ داؤد کے عالم نبی پیدا ہوگا ہم اس کی اتباع کریں گے، یہ سراسر غلط ہے۔ اسے وہ جانتے تھے کہ اگرچہ پیدا ہوگا لیکن آخری نبی بنو اسماعیل ہی میں سے ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے کہ قتل دجال کے لیے نزول عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اگرچہ وہ امت محمدیہ کے احکامات کے تابع ہوں گے لیکن وصف نبوت اس وقت بھی ان کا باقی رہے گا، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے بئی اعتبار کہ اس امت کے جو احکامات ہے، جو شریعت محمدی ہے اس کے پیروکار رہیں گے لیکن وصف نبوت باقی رہے گا۔ تو اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کی دعا پوری ہوگی کہ قیامت تک ان کی اولاد میں سے نبی آتا رہے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہے اور وہ آئیں گے نبی بن کر کے، اگرچہ وہ متبع شریعت محمدی ہوں گے لیکن نبی تو رہیں گے ہی رہیں گے۔ جیسا کہ کوئی کسی جگہ کا گورنر ہے، پی ایم ہے، تو اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں چلا جاوے تو وہ اس ملک کے احکامات کا پابند رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وصف گورنر باقی رہتے، وہ ختم ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ موزی صاحب ابھی امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، معلوم نہیں کیا رکھا ہے اس کے لیے، وہاں کیا لڈو رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہتے ہوئے کہ ممتا دیدی ہمارے لیے کپڑا بھیجتی ہے، بس اتنا باقی رہ گیا تھا کہ چدی بھی نہ بھیج دے رہے۔ وہاں کے احکامات کو تابع رہے گا، وہاں جو احکامات نافذ ہے وہاں کے جو اصول ہے تو اسی کے وہ تابع رہے گا۔ اسی طرح آپ ہندوستان سے باہر جاؤ تو وصف ہندوستانی آپ کے ساتھ رہے گا لیکن جو احکامات ہوں گے اس ملک کے آپ کو اس کے تابع رہنا پڑے گا، آپ سے وصف ہندوستانیت اور ہندوستان کے باشندے ہونے کا لقب کوئی نہیں چھین سکتا، وہ تو آپ رہیں گے ہی رہیں گے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ وصف نبوت تو باقی رہے گا لیکن وہ تابع ہوں گے شریعت محمدی کے۔ اسی طرح خواجہ پارسر رحمۃ اللہ علیہ نے فصول ستہ میں جو لکھا ہے کہ یہ غیر مجتہد ہوں گے، مقلد نہیں ہوں گے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام مجتہد ہوں گے، مقلد نہیں ہوں گے، لیکن ان کا اجتہاد فقہ حنفی کے مطابق ہوگا۔ اس کی تفصیل آپ نے وقایہ کے مقدمے میں اور مبادیات میں پڑھ لیا ہے، مزید تفصیل اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے بذات خود مجتہد ہوں گے، قرآن اور حدیث سے اجتہاد کریں گے، لیکن ان کا اجتہاد فقہ حنفی کے موافق ہوگا۔ اس وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا ہے کہ اگر وہ اس امت کے فرد بن کر کے آئیں گے تو چار ائمہ میں سے کس امام کی اتباع کریں گے؟ اس لیے کہ وہ مجتہد ہوں گے تو متبع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تقلید کریں گے کسی امام کی، اس وجہ سے کہ نبی کسی انسان کے تابع نہیں ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور جو چار ائمہ ہیں وہ عام انسان کی طرح انسان ہیں، اور نبی عام انسانوں کا تابع نہیں ہوتا بلکہ سارے انسان نبی کے تابع ہوتے ہیں۔ چلو آگے کی روایت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الكف عمن قال لا اله الا الله لا تكفره بذنبه ولا تخرجه من الاسلام بعمل وجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان يقاتل افضل هذه الامه الدجال لا يبطله جور جاهل ولا عدل عادل والايمان بالإقرار رواه ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی جڑ تین باتوں پر اس شخص سے قتل القتال نہ کرنا جو لا الہ الا اللہ کہے اور کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہنا اور اس کو خارج اسلام نہ کہنا کسی عمل کی وجہ سے، اور جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ ماضن کا معنی یہاں پر جارین کے معنی میں نیچے لکھا بھی ہے، ای جارین۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور اس امت کے آخر میں شخص دجال کو قتل کرے گا اور جہاد باطل نہیں ہوگا کسی ظالم کے ظلم اور کسی عادل کے عدل
ایمان بالاقدار کے معنی تقدیر پر ایمان لانا، پوری اور اچھی تقدیر پر ایمان لانا۔ آخری روایت بھی پڑھ لو۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق راسه كالظلة فاذا خرج من ذلك العبد رجع اليه الايمان رواه الترمذي وابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سائبان کی طرح رہتا ہے، بس جب وہ اس عمل سے نکلتا ہے تو پھر ایمان اس میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ جو آخری روایت ہے فصل ثانی کی، اس کی تفصیل ہم نے شروع میں بتلا دیا تھا کہ منافق عملی اور اعتقادی کس کو کہتے ہیں اور ایمان کے ختم ہو جانے کا مطلب کیا ہے زنا اور چوری کرنے کی وجہ سے۔ اس کی تقریباً 4-5 اقوال بیان کر دیے تو وہاں یہ بیان ہے، اس کا مزید اس پر کلام نہیں کریں گے۔ اب اوپر والی جو حدیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل ایمان 3 چیز ہے۔ اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے کیا تعلق ہے؟ ترجمۃ الباب کا پہلا جز باب الکبائر سے یہ حدیث متعلق ہے، اس وجہ سے کہ ایمان کی اصل اور جڑ اور اساس 3 بنیادی چیزیں ہیں، اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو کامل مومن، اور اگر اس کو ترک کر دیا تو مرتکب کبیرہ ہوں گے۔ تو اصول الایمان کو بجا لانا لازم ہے، اور اگر کسی نے ترک کر دیا تو اس کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے۔ تو اصل الایمان 3 چیزیں کیا ہے، ان کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اس کا ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اصل اول اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا اس شخص سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور اس کو کافر نہ قرار دینا گناہوں کی وجہ سے، اور نہ ہی کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج قرار دینا۔ یہ پہلا اصل الایمان ہے۔ دوسرا اصل الایمان جہاد، اور تیسرا اصل الایمان ایمان بالاقدار تقدیر پر ایمان لانا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تینوں اصل الایمان کیا ہے؟ پہلی چیز اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے، یعنی اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اس کا مال اور اس کی جان کو محفوظ رکھنا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کی وجہ سے۔ دوسرا اصل الایمان جہاد، اس کا ترک بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا اصل الاصول تقدیر پر ایمان لانا، اس کا ترک بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ پہلا اصل الایمان کی تفصیل دیکھیے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس سے ہاتھوں کو روکے رکھے، یعنی اس کا مال اور جان محفوظ رہے گا، اگرچہ اس نے زبانی طور پر اقرار کر لیا اور دل سے اس نے تصدیق نہیں کیا، اس لیے کہ ہم ظاہر کا مکلف ہے۔ تو اللہ کے رسول اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ظاہر کا مکلف ہے، اگر کسی نے ظاہر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا جان اور اس کا مال محفوظ ہو گیا، اس کے مال کو اور جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہ قرار دیا جائے، یعنی چاہے کتنا بھی کبیرہ گناہ کیوں نہ کر لے، اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس نو مسلم کو کافر نہ قرار دیا جاوے۔ اس سے معتزلہ اور خوارج کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ گناہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر صراحتاً کہا کہ اس شخص کو کافر نہ قرار دیا جاوے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اسلام کو قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے بارے میں ایک اور حکم بتلایا تو اس کو اسلام سے خارج نہ کر دیا جائے بعمل، کسی عمل کی وجہ سے، یعنی اس سے کسی معصیت کا، یہاں پر عمل سے مراد معصیت، خلاف شرع امر، اگر اس سے کوئی خلاف شرع امر صادر ہو جاوے نہ مسلم شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے والے شخص سے، تو اس کو خارج از اسلام نہ شمار کیا جاوے، یعنی یوں نہیں کہا جائے کہ وہ اسلام سے نکل چکا ہے، اب اس کا ایمان نہیں رہا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نو مسلم اور اسلام قبول کرنے والے شخص سے اگر کسی معصیت اور گناہ کا ارتکاب ہو جاوے یا خلاف شرع امر کا ارتکاب ہو جاوے
اور اس ارتکاب کے بعد اس کبیرہ گناہ کو یا اس خلاف امر شرعی کو وہ جائز اور حلال سمجھتا ہے اور وہ اس کا اقرار بھی کرتا ہے تو اب اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ یہاں پر مقصود اور مطلب یہ ہے کہ ارتکاب کبیرہ گناہ اور خلاف شرع امر کے ارتکاب کے بعد اس کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں پائی جا رہی جس کو جیسے اس کو کافر قرار دیا جا سکے تو اب اس کو کافر نہ قرار دیں، لیکن اگر وہ صراحتاً اقرار کرے کہ اس معصیت کو یا زنا وغیرہ جو بھی گناہ اس کو حلال سمجھتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو اب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ دوسرا اصل الایمان، جہاد جاری ہے